حالیہ حالات کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا چین واقعی بھارت کو ملیامیٹ کر دے گا؟ اور اس بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی نے کون کون سی پیشن گوئیاں کی؟ آئیے اسی بارے میں جانتے ہیں۔ تاہم آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ معزز دوستو، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے تفصیلی حالات زندگی ایران اور افغانستان کی قدیم لائبریریوں میں موجود ہیں۔ آپ کا پورا نام سید نور الدین نعمت اللہ ہے۔ آپ کیمان یعنی ایران میں پیدا ہوئے۔ آپ 731 ہجری کو پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی اور حصول علم کے لیے عراق تشریف لے گئے۔ وہیں آپ کا بچپن اور جوانی گزری اور 24 سال کی عمر میں آپ مکہ تشریف لے گئے، جہاں آپ نے ایک صوفی بزرگ شیخ عبداللہ افائی کے ہاتھ پر روحانی بیعت کی اور 7 برس تک وہیں ان کی خدمت میں قیام کیا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے فارسی اشعار کی شکل میں کئی پیشن گوئیاں کی جن میں سے بیشتر اب تک سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ غزوہ ہند اور ہندوستان کے حالات آپ نے بہت تفصیلاً بیان کیے۔ آپ کی پیشن گوئیوں میں ہندوستان میں اسلام کے دوسرے قدم کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے تک کے دور کے بارے میں پیشن گوئیاں لکھی ہیں۔ دوستو، یہاں پہ ہم بات کریں گے حالیہ دور میں پیش آنے والے واقعات کی جو کہ چین اور بھارت کے متعلق ہیں۔ یقیناً آپ اس وقت حالات حاضرہ سے واقف ہوں گے کہ اس وقت چین اور بھارت ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ چین کا پلڑا اس وقت بھاری ہے اور چین نے بھارت کے کئی متنازع علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس حوالے سے کئی قیاسرائیاں کی جا رہی ہیں کہ آیا جنگ ہوگی یا پھر یہ سب صرف ایک ڈرامہ ہے۔ تاہم اس مسئلے کے بارے میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کو نظر انداز کرنا کسی قدر بھی سمجھداری نہ ہوگی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں چترال، ناگا پربت، گلگت بلتستان اور چین سے منحلقہ علاقوں میں ایک جنگ لڑی جائے گی۔ اگر آپ غور کریں تو یہ وہی علاقے ہیں کہ جس علاقوں میں اس وقت چین اور بھارت کی افواج ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور عالمی ادارے بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ دونوں ممالک کسی وقت بھی جنگ میں کود سکتے ہیں، اور اس طرح نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دوستو، اس کتاب میں نعمت اللہ شاہ ولی نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کی جان اور مال کافروں کے مقابلے میں بالکل ہی بے بکت ہو جائے گی۔ وہ بغیر کسی خوف و خطر کے مسلمانوں کے خون کے دریا بہائیں گے۔ غم و خوف کے اس دور میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو طاقت عطا فرمائے گا۔ یہ شخص صاحب قرآن اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کے ساتھ جہاد کے لیے تلوار میان سے نکال لے گا۔ اچانک مسلمانوں کے خلاف تمام تر شیطانی قوتیں صف بند ہو جائیں گی اور مسلمان نہایت دلیری اور شجاعت کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ اس کے بعد ہندوستان یعنی موجودہ پاکستان اور بھارت میں ایک سوزش پیدا ہوگی، جس کے بعد تمام اہل اسلام جنگ اس کے بعد ہندوستان یعنی موجودہ بھارت اور پاکستان میں ایک سوزش پیدا ہوگی، جس کے بعد تمام اہلیان اسلام جہاد کا علم بلند کریں گے، اور اس وقت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد حاصل ہوگی۔ دوستو، اگر آج کل کے حالات کو دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں بالکل بھی دیر نہیں لگے گی کہ موجودہ دور میں اور آنے والے کچھ وقتوں میں کیا ہونے والا ہے۔ دوستو، اگر ہم افغانستان کی سرزمین کی طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھیں تو اس سرزمین کے بارے میں بھی نعمت اللہ شاہ ولی نے بہت سی پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں۔ افغان طالبان کی فتح کی تمید بھی اس اللہ کے بندے نے آج سے کئی سو سال پہلے ہی سنا دی تھی۔ آپ کی ایک کتاب میں درج ہے کہ دریائے ہلمند کے گرد رہنے والے طالبان طاقت پکڑ لیں گے اور مومنانہ شان سے پوری جہان میں پیش قدمی کریں گے، اور جب محرم کا مہینہ آئے گا تو مسلمان متحد ہو کر مقابلے کے لیے اسلحہ سے لیس ہو جائیں گے، اور جہادی عزم سے لڑنے والے تمام تر مجاہدین اپنی جان قربان کرنے کے لیے بہادر قدم اٹھائیں گے۔ دین سے محبت رکھنے والا ایک شخص کفار کے خلاف جہاد کا علم بلند کرے گا، اور اس کے بے مثال ہتھیار سے قافل جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور یہ غزوہ 6 سال تک پوری دنیا کے لیے تاریک ترین وقت ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ اس وقت اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہر جگہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا موقع تلاش کریں گے۔ سرحدی غازیوں کے دبدبے سے زمین تھر تھر کانپے گی، اور وہ جہادی جذبے سے دیوانہ وار پیش قدمی کریں گے۔ شہادت کا عزم کر لیا تو پھر وہ چونٹیوں کی طرح حملہ آور ہو کر فتح پائیں گے۔ اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی لکھتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ایک بار اگر خون بہنا شروع ہو گیا تو اس قدر خون بہے گا کہ دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 بار بھر کر بہے گا۔ ناظرین، موجودہ حالات کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی نے یہ بھی لکھا ہے
کہ یہ جنگ چترال کے پہاڑوں سے لے کر گلگت تک ہر جگہ پھیل جائے گی، اور کافروں کو خبردار کیا ہے کہ ملک تبت یعنی موجودہ چین کا وہ حصہ، اس جگہ بھی مسلمان قابض ہو جائیں گے، اور جس کے بعد شہر لاہور پورے پنجاب کا دارالخلافہ ہو جائے گا، جو کہ کشمیر کی آزادی میں مددگار ثابت ہوگا، اور مومن دوآبا یعنی گنگا اور جمنا اور شہر بشنور پر قابض آ جائیں گے۔ افغانستان، پاکستان اور ایران کے مجاہدین ایک ہو جائیں گے، اور یہ تینوں ملکوں کے مجاہدین ہندوستان کو غازیانہ فتح کر لیں گے۔ اور آخر میں نعمت اللہ شاہ ولی لکھتے ہیں کہ اے مومن، اگر تو اس کام کو جلد از جلد چاہتا ہے تو اللہ کی نعمت کا طلبگار رہ۔ ان پیشن گوئیوں کو سن کر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کیسے نعمت اللہ شاہ ولی نے موجودہ اور مستقبل کے حالات کے بارے میں کس قدر جامع رہنمائی کی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام تر مسلمان ایک ہو کر کفار کا مقابلہ کریں، تاکہ امت مسلمہ کو وہ نصرت اور کامرانی حاصل ہو سکے جس کی یہ امت مسلمہ حقدار ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید اس طرح کے انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔